الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بالبركة صلى الله عليه वाह क्या जूदो करम है
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واجب صد عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج آیت نمبر 61 میں نے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جمیل ذکر خیر جاری و ساری ہے، اور آپ کی قوم بنی اسرائیل جس کو لے کر آپ اپنے وطن کی جانب رواں دواں ہیں، ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس قوم کی نافرمانیاں بھی رب بتا رہا ہے اور نبی کی مہربانیاں بھی رب بتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کی فراوانیاں بھی بتا رہا ہے۔ ایسی قوم کہ جس پر رب نے قدم قدم پر نبی کے طفیل مہربانیاں فرمائیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، مگر قوم ہے کہ کسی وقت بھی نبی کے ساتھ وفا کرنے کا جذبہ ان میں انگڑائی نہیں لیتا۔ جب بھی نبی اللہ کا کوئی حکم سناتے ہیں، کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو قوم انکار کر دیتی ہے، اور پھر اس انکار کی سزا بھی انہیں ساتھ ساتھ ملتی ہے۔
اس لیے کہ نبی کی بے ادبی رب کو برداشت نہیں ہے، نبی کی بے ادبی رب کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن پھر نبی جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو رب پھر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کی برگاہ کی بے ادبی رب کو کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے، اور مہربانی پھر اس لیے ہو جاتی ہے، کرم پھر اس لیے ہو جاتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کی بات کو رب ٹالتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے آگے گزری سلامتی کے ساتھ، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ آگے جا کر ایک قوم کے ساتھ جہاد کا وقت آیا، قوم نے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، بے ادبی کر دی۔ رب نے سزا کے طور پر ایک میدان میں انہیں 40 سال تک اسی میدان میں رکھا۔ میدان کتنا ہے؟ 27 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، صبح کو اپنا سفر جاری کرتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں، چلتے 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 دوپہر ہوتی ہے، ظہر ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، عشاء ہو جاتی ہے۔ رات کو جب تھک کر آرام کے لیے لیٹتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پھر اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں سے کل چلے تھے۔ 40 سال گزر گئے، اس میدان سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ بے ادبی کی سزا یہ ہے، اور نبی کی کرم نوازیوں کے تفیض مہربانیاں یہ ہیں کہ جب دھوپ لگتی ہے تو اوپر بادل کا سایہ آ جاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو من و سلوہ آ جاتا ہے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں 40 سال گزر گئے، نہ پھٹتے ہیں، نہ پرانے ہوتے ہیں، نہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑھ رہا ہے، ساتھ کپڑے بھی بڑھ رہے ہیں۔ مہربانیاں یہ ہیں، جب پانی کا سوال پیش کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی عصا مبارک کو پتھر پر مارتے ہیں، 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے، حطۃ کہتے ہوئے، حطۃ نغفر لکم، تو ایسے لوگ ہیں کہ بجائے سجدہ کرنے کے سوری کے بل گھسٹ کر دروازے سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بجائے حطۃ نغفر لکم کہنے کی حبۃ فی شعرہ کے الفاظ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بے ادبی پر بے ادبی، حکم عدولی پر حکم عدولی کرتے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک اور مطالبہ پیش کر دیا۔ آیت نمبر 61 ہے، توجہ فرمائیے۔ اور اب بات بھی ان سے کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے، ڈائریکٹ رب ان سے خطاب کر رہا ہے۔ اس دور کے بنی اسرائیل جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زہر حیات طیبہ کا دور تھا، یعنی ان کی اولادیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زہر حیات طیبہ میں مدینہ شریف، مکہ شریف اور ارد گرد بستی تھیں، ان سے رب خطاب کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ،
لم نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ صبح بھی وہی کھانا، شام بھی وہی کھانا، آج بھی وہی کھانا، کل بھی وہی کھانا، کل بھی منو سلوا، آج بھی منو سلوا، آنے والے دن بھی منو سلوا، صبح بھی وہی، دوپہر بھی وہی، شام بھی وہی۔ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہرگز۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگیے۔ کیا مانگیے؟ یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، اگائے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، زمین سے اگنے والی چیزیں وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے۔ اور پھر گن گن کر بتا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ من بقلھا، ہم تو ساگ کھانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ ساگ۔ من بقلھا، ہمیں ساگ چاہیے، وقصائھا، اور ہمیں ککڑی چاہیے۔ ککڑی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ تنا، ایڑیاں ایڑیاں لمبیاں۔ وقصائھا، ہمیں ککڑی چاہیے، وفومھا، ہمیں گندم چاہیے، وعدسھا، اور ہمیں مسور کی دال چاہیے، وبصلھا، اور ہمیں پیاز چاہیے۔ گن گن کر چیزیں بتا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا قال، رب نے فرمایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا تم کیسی قوم ہو کہ اعلیٰ کے بدلے میں ادنا طلب کر رہے ہو، اعلیٰ کے بدلے میں ادنا مانگ رہے ہو، آسمانی کھانا چھوڑ کر زمینی کھانا مانگ رہے ہو، ریڈی میڈ چھوڑ کر خود اگانے اور پکانے اور تیار کرنے والا مانگ رہے ہو۔ لیکن چونکہ مان بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی نے گزارش رب کی بارگاہ میں کر دی تھی، تو اب کیا ہوا؟ رب نے فرمایا اہبطوا مصرا، فرمایا ایک شہر میں جاؤ، اترو ایک شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا، جو جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملے گا۔ لیکن کھانا تو مل جائے گا، لیکن اس کے بعد تمہاری پوزیشن کیا ہوگی، اسٹیٹس کیا ہوگا؟ تو جو ہے آپ کی اب یہ چونکہ تفسیر ہے نا، اس لیے میں اگر دھیمے انداز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسٹیٹس تمہارا کیا ہوگا، حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی؟ کھانا مل جائے گا جو مانگا تم نے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، رب فرماتا ہے انہیں وہ چیزیں تو دے دی، لیکن ان پر ذلت اور ناداری کو ڈال دیا گیا۔ خواری اور ناداری دونوں ان کے مقدر میں آ گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اللہ کی ناراضگی، تین چیزیں، ذلت، ناداری اور رب کی ناراضگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بات پر راضی نہیں ہو رہے، اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہے، رب کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، فرمایا ان کا فقط یہی قصور نہیں تھا کہ انہوں نے
من و سلوہ کو ریجیکٹ کیا تھا، بلکہ ان کے قصور اور بھی تھے۔ وہ کیا تھے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ رب نے فرمایا کہ ان کی اور بھی قصور ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار بھی ہے، اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کرنا بھی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ وہ انکار کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ میں نے سیدھا سادہ ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ دو وجوہات تھیں اتنی آہستگی سے بولنے کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں نے کہا آپ کو بات ذرا دھیمے انداز میں سمجھ آ جائے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا چند بندے آ جائیں تو پھر میں اس موضوع کو ذرا دوبارہ خاص انداز میں خاص نقطے آپ کو سناتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اب واپس آئیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، نعت سن کے بھی اتنی سبحان اللہ آخری ہو، نچی نچی کے نعتیں پڑھنے، اس وقت بھی ایسے ہی کہتی ہیں، تو میں تو رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ انسان کا کلام پڑھتے ہیں، میں رحمان کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ وہ نچ نچ کے پڑھتے ہیں، میں ادب سے پڑھ رہا ہوں۔ وہاں تو داج بھی ہوتی ہے اور امداد بھی ہوتی ہے، یہاں داج بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ تو کہیں نا، باقی کوئی مطالبہ نہیں آپ سے، اللہ آپ کو اور دے، کوئی مطالبہ نہیں، لیکن قرآن سن کر سبحان اللہ تو کم از کم، اور آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں متنوع قسم کے کھانے چاہیے، ہمیں قسم کے کھانے چاہیے، ہمیں بدل بدل کے کھانے چاہیے، ہمیں ایک ہی قسم کا کھانا نہیں چاہیے۔ اب اگلی بار میں سر میں نہیں کروں گا، لیکن بے سری بھی نہیں کروں گا، توجہ فرمائیں۔ ہاں، سر صرف ترنم کو نہیں کہتے نا، ایک اور بھی سر ہوتی ہے، توجہ فرمائیے۔ اگلی بات کیا کہنے لگے فَادْعُوا، دعا کرو، مانگو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل۔ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ دعا کرو، مانگو۔ کس کے لیے؟ لنا، ہمارے لیے۔ کس سے؟ ربک، اپنے رب سے۔ کس سے؟ اب تو جو فرمائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ گھر بھی جائیں گے نا تو آپ کا دماغ معطر ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کا عقیدہ کیا ہے اور عقیدہ کہاں ہے۔
کیا کہتے ہیں؟ فادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، کس سے؟ ربکا، اپنے رب سے۔ یہ نہیں کہا ربنا، ہمارے رب سے، یہ نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے۔ تو کیا رب ان کا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ کیا رب فقط موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ ان کا نہیں تھا؟ ان کا بھی تو تھا نا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے، وہ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے۔ یہاں ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے، بہت بڑے سوال کا جواب ہے۔ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کیوں جاتے ہو پیروں کے ساتھ؟ کیوں جاتے ہو پیروں کے پاس؟ کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس؟ کیوں جاتے ہو اللہ والوں کے پاس؟ کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ کیا وہ تمہاری نہیں سنتا؟ میں نے کہا سنتا تو ہے، لیکن ان کی زیادہ سنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی زیادہ سنتے ہیں۔ جملہ سمجھ آیا؟ سنتا سب کی ہے، لیکن جو اس کی زیادہ سنتا ہے اس کی وہ زیادہ سنتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے، وہ کہتے ہیں فادعو لنا، ہمارے لیے مانگیے، ربکا، اپنے رب سے۔ پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ رب ہے اور بنی اسرائیل کا بھی رب ہے، لیکن پتہ انہیں بھی ہے کہ جیسے ہمارے کرتوت ہے نا، ایسے وہ سنتا تو ہے لیکن دیتا اپنی مرضی سے ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی مانگیں گے تو پھر وہ ان کے سننے کے مطابق، ان کی شان کے مطابق، ان کے سٹیٹس کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اچھا اگلی بات توجہ فرمائیے، میں نے ویسے جب تفسیر شروع کی تھی نا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے آگے چلتا جاؤں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی جلدی سمٹنے والا کام ہے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے اور پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گی، لیکن جو سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو، اگر یہ باتیں آپ کے ذہن میں بٹھا لی نا تو پھر کوئی جیل بھی آپ کو ڈھنگ نہیں سکے گا۔ پھر کوئی جیل بھی آپ کو ڈھنگ نہیں سکے گا۔ جو یہ کہتے ہیں نبی تو شاید کوئی نہیں، ولی تو شاید کوئی نہیں، ماں تو شاید کوئی نہیں، پیو تو شاید کوئی نہیں، اور میں کیا بے وقوفہ قرآن بھی پڑھ، لیکن آپ پہ نہیں، آپ پہ نہیں، اس بندے کو نہ پڑھ جنہیں عشق میں ڈب کے پڑھے ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے۔ تو میں کہتے جی عزت کا اعلان رب کرے وہ شاید کوئی نہیں۔ رب کہتے ہیں عزت مومنہ واسطے، تو کہتے ہیں شاید کوئی نہیں۔ اور رب عام مومن نو بھی عزت کا تاج پہنا گیا ہے۔ تو ولیوں کے بارے کہنا ہے شاید کوئی نہیں، تو نبی کے بارے کہنا ہے شاید کوئی نہیں۔ اگلی گل سنو، یہی آیت، یہی الفاظ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگیے۔ میں کیا بنی اسرائیل تسی آپ کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تہاڈا رب نہیں؟ آپ منگو نا رب کو لو، لیکن نہیں، پتہ یہ چلتا ہے، پتہ انہیں بھی تھا کہ ہم مانگیں گے نتیجہ اور ہوگا،
اللہ کا نبی گزارش کرے گا، نتیجہ اور ہوگا۔ پیگا گل کیوں جانتے ہو؟ میں کیا آپ منگا گے نتیجہ اور ہوئے گا، وہ منگل گے نتیجہ اور ہوئے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جنہ کوئی انہوں مندہ ہے نا وہ انہا ہی عطا انہوں کرتا ہے۔ تو جیڑا ساری دیہڑی جناب میرے ورگا بازاراں پھردا رہے، گلیاں پھردا رہے، نمازاں بھی پانچ پوریاں نہ کرے، تے تولے بھی کم، تے قسماں بھی جھوٹیاں جاوے، تے ملاوٹ بھی کرے، سارا کچھ ایک کو کچھ، تے اس بندے دا منگنا، تے اس بندے دا منگنا جڑا ہر ویلے اللہ اللہ کرے، رات مسلے دے دن روزے وچ، فرق تے ہوئے گا نا، فرق تے ہوئے گا نا۔ اور وفادار پتر نو پیو زیادہ دے جائے نا، بلا تشبیہ و مثال، میں رب کی گل نہیں کر رہا، میں عام مثال دے رہا کہ وفادار پتر نو ابا بھی پسند کرتا ہے نا، وہ منگے جب کہتا ہے لے پتر سب کچھ دے گا ہی ہے نا، جی نافرمان آ جائے پیو کہتے ہیں اچھا اتنے کھل میں دینا تینوں، جا یار جا انہوں دیا، انہوں پھڑا دے پیسے، تے کدے نہیں بھی دینا، تے جننے کو جسی وفادار ہاں پھر او دے صاحب ہی رب سانو دے گا نا۔ تے جیڑا ساری جاڑی جنہاں دوارے رب کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جیڑا نہیں ساراتی سانجے ہی کوئی نہیں، کدے قیام ہے، کدے رکوع ہے، کدے سجدہ ہے، کدے قعد ہے، کدے تلاوت ہے، کدے تسبیح ہے، کدے تحلیل ہے، پھر انہاں دا منگنا تے ہو رہے نا۔ تے تو کہے ہو شے ہی کوئی نہیں، میں کہ تو کی شے ہے؟ کدے اپنے بارے بھی سوچنا تو کی شے ہے؟ جڑا نبیاں دا بھی گستاخ، جڑا ولیاں دا بھی گستاخ، جڑا صحابہ دا بھی گستاخ، کدے سوچنا تو کی شے ہے؟ اگر سارے کافی سارے نوجوان جڑے نا، نوجوان نسل کافی ساری ڈلی گئے اس پاسے، ڈلی گئے اس پاسے کہ جی کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، حدیث ہے، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور میں کیا حدیث پڑھنا تے قرآن پڑھنا کمال نہیں، حدیث نو بھی ایمان دیا نظرہ نال پڑھو تے قرآن نو بھی ایمان دیا نظرہ نال پڑھو، تے ایک تاں ہی ہوئے گا کہ کسے اہل نظر کول بہ کے پڑھو۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ کہنے لگے اے اللہ دے نبی اسی ایک کھانے سے گزارا نہیں کر سکتے، اللہ کو لو منگو ساڑے واسطے، او سانو ساگ بھی دے وے، او سانو تڑا بھی دے وے، او سانو کنک بھی دے وے، او سانو مسور مسرا دی دال بھی دے وے، او سانو پیاز بھی دے وے۔ اللہ دے نبی نے کیا اور نالائکو چنگی شہد لے بدے ماڑی کیوں منگ دے پہو، لیکن جدو منگ لئی رب نے کیا اے بیتو مصران ایک شہر دے اندر چلے جاؤ، ایک آبادی دے اندر چلے جاؤ، اتھے تسی کرو گے گی پہلے تسی وانیاں کرنے آنے، کی کرنے آنے؟ پہلے وائیاں کرو، تو وائیاں تو پہلے وطر دا انتظار، وطر سمجھتے ہو نا؟ پہلے وطر دا انتظار، پھر وائیاں کرو، پھر رائیاں کرو، پھر تیمہ پنو، پھر میڑا بھیڑو، پھر کٹائیاں کرو، پھر گوائیاں کرو، پھر جا کے کمائیاں کرو۔ گل سمجھ آ گئی؟ پکا پکایا ریڈی میڈ آ جیسی نہیں اسی نہیں سانو ہو چاہیے۔ رب کیا ٹھیک ہے پھر میدان کھلے آ جاؤ، میدان لب جائے گا۔ اگلی گل رب کی فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ،
پس بلا شبہ تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا. بات قابل غور، بات قابل توجہ، اللہ کے نبی کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں. رب نے پہلی بات یہ جب ہم نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ان سے کہو میں نہیں دیتا انہیں، رازق میں ہوں یا تو ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کرو نا. رب یہ نہیں کہا کہ موسیٰ مینوں چھڑ کے تیرے کو کیوں منگتے پے، مینوں چھڑ کے تیرے کو کیوں منگ رہے ہیں، کہ رب میرے کو کیوں نہیں منگ رہے، میں رازق ہاں نا، میں رب ہاں نا، سارے خزانے میرے کول نے، تو مینوں چھڑ کے تیرے کو منگتے نے میں نہیں دیاں گا. یہ گل رب نہیں آتی بلکہ آخیا کی رب آخیا سونا تیرے ذریعے نال منگنے نہیں پے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، انہاں جو بھی منگیا میں دے دیاں گا، جو منگیں گے دے دیاں گا، جو منگیں گے دے دیاں گا، بلکہ دے دیتا کیوں؟ اس وجہ تو کہ انہاں آپ نہیں منگیا، انہاں تیرے کو منگوایا ہے. جی آپ منگ دے تو میں شاید نہ دینا، لیکن تیرے کو منگوایا نے نہ سونیا، نہ فرمان اے نے نہ سونیا، تو تے وفادار ہے، تو تے وفادار ہے نا، تو میرے کو تو منگ رہا ہے نا پیا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بلا شبہ تمہیں ملے گا، مل گیا جو تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، سونے دے دیاں گا انہوں، لیکن انہوں دست دے دیاں گا، لیکن ناداری، لیکن خواری بھی انہوں دے پلے، ناداری بھی انہوں دے پلے. سمجھ آ گئی؟ کہ مالداری کوئی نہیں، مالداری کوئی نہیں، خواری تے ناداری دوئے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تے نالے میری ناراضگی بھی. کیوں؟ انہاں دے جرم بڑے نے، انہاں دے پڑھو تو صحیح نا، انہاں دے جرم بڑے نے. کیڑے کیڑے؟ اللہ دیاں آیتاں دا انکار بھی کرتے ہیں، اللہ دیاں آیتاں دا انکار بھی کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، بغیر الحق، اور نا حق اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، حد سے بڑھنے والے بھی ہیں. اس لیے سونیا دے دیاں گا، لیکن ناراضگی ہونا نال میری ہے، ناراضگی ضرور ہے. عزیز گرامی سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا چاہیے، اللہ کے پیاروں کا ادب کرنا چاہیے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش ہونا چاہیے. ایک قرآن کا فلسفہ ہے ہی کوئی نہیں کہ کوئی شے نہیں. اچھا پتہ ہے کہندا کہ یہ کہتے انہیں نہیں، وہ ان کے مقابلے میں یہ کوئی شے نہیں ہے نا. میں کہتے تینوں کہنی اجازت دیتی ہے کہ تم مقابلہ کروا؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم نبی اور ولی کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ ولی شاعر کوئی نہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ رب اور اس کے بندوں کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ شاعر کوئی نہیں؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ رب نے تو مقابلہ کوئی نہیں کروایا. رب نے تو کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، عزت رسولوں کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت مومنوں کے لیے. رب سے مقابلہ کوئی نہیں کروایا. رب سے عزت بڑھتی جا رہا ہے، عزت دیتا جا رہا ہے، عزت دے رہا ہے. حضرات اکرامی مسجد زیر تعمیر کس کس کو پتا ہے؟ آپ سن سے کرو نا جی، بلکہ دو میں ہی کرو. پھر مسجد زیر تعمیر سارے نو پتا ہے نا، کم ہوتا نظر آ رہا ہے نا. ایک لکھاں کا کام نہیں، کروڑاں کا کام ہے، لیکن گلزار والوں سے کوئی شے نہیں. اے ہن پھر چاہیے گا کوئی شے
گزرخان اللہ سے کہ کم کرانا کوئی ہے نہیں، لہذا جدو بھی چندہ جو مسجد ان کی گزرو نہ مسجد بنو روپیہ 100 پا ہی جاؤ، جی اللہ 500 دی تو ہوئی تھی 500 پا ہی جاؤ، جی اللہ 1000 دی تو ہوئی تھی 1000 گلے پا ہی جاؤ، اللہ بڑھیا برکتاں دے گا۔ اور اگلی گل میں مختصر انداز ہے وہ گل ہے کہ ہمارے ایک استاد گرامی فخر السادات سید السادات حضرت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب چکوال میں ان کا مدرسہ، ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے، عالم دین باپ کے عالم دین بیٹے، آج ان کا وصال ہوا۔ چکوال میں ان کا جنازہ ہے 4 بجے، اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی پہنچ سکیں تو کم از کم ان کے لیے اور ان کے صدقے سے اپنے لیے دعا ضرور کریں۔ جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہے نا، ان کے صدقے سے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور پھر آل رسول بھی ہو، پھر ساری زندگی علم دین پڑھایا ہو، عظیم ہستی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان